یقیناً آپ خود سے یہ سوال کرتے ہوں گے کہ جب سب کچھ ناممکن لگ رہا ہے تو یہ حالات کیسے بدلیں گے۔ ہمارے یہ خیالات ہمیں آہستہ آہستہ نا امیدی کی تاریکی میں کھینچ لاتے ہیں اور ہمارا دل بے بسی سے بھر جاتا ہے اور آنکھیں امید کی ایک کرن کی تلاش میں رہتی ہیں۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کون سا عمل آپ کی دعاؤں کو قبولیت کی دہلیز تک پہنچا سکتا ہے؟ تو آج ہم ایسے ہی کچھ اشاروں کے بارے میں جانیں گے جن میں اللہ دعا کی قبولیت کی نوید دیتے ہیں، جن میں اللہ تعالی ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کی ہر پکار کو سنتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے کیا؟ جس چیز کے لیے آپ سجدوں میں تڑپ کے روتے ہیں، جس چیز کے لیے آپ خود کو بدل دیتے ہیں، اللہ پھر اسی پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ آپ کی اس تڑپ، اس پکار کو دیکھ سکے کہ آپ میں کتنا صبر ہے۔ اور اگر آپ صبر سیکھ جائیں گے نا تو اس بات پر یقین رکھیں کہ وہ آپ کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ سن رہا ہے، وہ آپ سے غافل نہیں ہے، بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آپ کو آزما رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ شاید ہماری دعا ابھی قبول نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر وقت اور بہتر طریقے سے اسے قبول کرے گا۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آزمائش کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے اور آپ پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہیں کہ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کون ہے جو آپ کی دعائیں سن سکے، آپ کی مدد کر سکے، آپ کی تکلیف کو سمجھ سکے، آپ کے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، آپ کی خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، آپ کے حلق میں بھنسے آنسوؤں کو بانپ سکے۔ بتائیں کون ہے وہ صرف اور صرف ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت لامحدود ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ کبھی کبھی دیر سے ملنے والی نعمت ہی ہمارے لیے بہترین ہوتی ہے۔ اس لیے جب دعائیں قبول نہ ہوں تو مایوس ہونے کی بجائے اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اندھیرے کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، اسی طرح مایوسی کے بعد خوشی کا وقت بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، بس ہمیں اس پر پورا بھروسہ رکھنا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قرآن کا فرمان ہے اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دعائیں قبول نہ ہوں تو ہمیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے اور صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ اور جب آپ ایسا ہی یقین رکھتے ہیں نا تو پھر عرش سے کن کی ہی آواز آتی ہے، اور کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، انسان صبر کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جب ارد گرد گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہو، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں، بس جب تکلیف کے اس مقام پر پہنچ جائیں تو اتنا سمجھا لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا، آپ کا یہ صبر رائیگاں نہیں جائے گا۔ یاد رکھیں صبر کا یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری محبت کا پیمانہ جانچنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ ہمارے لیے بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہے، صرف ہماری آزمائش کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے، یہ دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو جائے۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ کبھی کبھی دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی دعائیں بارش کی بوندوں کی مانند آسمان کی جانب اٹھتی ہیں، مگر بادلوں میں گھل مل کر نظر سے اوجھل ہو جایا کرتی ہیں۔ مگر مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہ بوندیں زمین کو سیراب کرنے کے لیے ضرور برسیں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کریں۔ جب اس کا وقت آئے گا تو آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا نہیں، باغبان کو پھل حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے؟ اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈال کر دیکھتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں یا نہیں۔ رات کے اندھیرے میں ستارے دھیرے دھیرے چمکتے ہیں، کبھی کبھی بادل ان کی چمک کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی طرح زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں، مگر ہمیں امید نہیں کھوانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی روشنی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ کسان فصل بو کر صبر سے اس کا انتظار کرتا ہے۔ کبھی کبھی بارش نہیں ہوتی، کبھی کیڑے لگ جاتے ہیں، مگر وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس سفر میں کبھی ہموار راستے ہوتے ہیں تو کبھی پتھریلے راستے، مگر ہمیں منزل سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے۔ اسی طرح زندگی کے سفر میں بھی مشکلات آتی ہیں، مگر ہمیں اپنے مقصد سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے۔ دریا ہمیشہ ایک سمت میں بہتا ہے، کبھی کبھی اس کے راستے میں پتھر آ جاتے ہیں، مگر وہ ان پتھروں کو پار کر کے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی زندگی کی مشکلات کو پار کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کا کام صرف مانگنا ہے، دینا یا نہ دینا تو رب کا کام ہے۔ آپ کی ہر وہ دعا جو آپ نے پوری شدت سے مانگی ہے، وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب آپ کو نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا۔ آپ کی مانگی گئی ایک ایک دعا، ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانے یہ مشکلات چند گھڑیوں کی ہیں، بہت جلد اللہ آپ کو وہ عطا فرمائے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہے اور جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ آپ اللہ سے تب تک مانگے جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں، اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ ہاں، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے آپ کے پاس۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، وہ نہیں سن رہا، وہ تو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کیسے آپ کی تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے آپ کا مانگنا، اسے اچھا لگتا ہے آپ کا ایک اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو تو بس ہاتھ اٹھا لیا کرے، اس کے آگے رو لیا کرے، کیونکہ آنسوؤں کی بھی زبان ہوتی ہے، اور اس کے آگے بہایا گیا ایک آنسو بھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ بس آپ اللہ سے دوستی لگائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی کس طرح سے لاج رکھتا ہے۔ بس آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اس رب پر یقین رکھتے ہیں تو وہ ہمیں اکثر دکھائی دینے لگتا ہے۔ کبھی وہ ہمیں
ہمارے بہت بڑے مسائل کو اچانک حل کرتے ہوئے نظر آتا ہے، تو کبھی ہمارے بے چین دل کو اچانک راحت دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس رب پر کامل یقین ہمیں دل کا وہ نور عطا کرتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ وہ رب اپنے پاس دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم اس پر پختہ یقین کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سی چیزوں میں اپنا آپ دکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ یہ قبولیت پر شک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو خود آپ سے فرما رہا ہے کہ میں پکارنے والے کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں، تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ آپ کی تڑپتی آواز نہیں سن رہا، وہ آپ کی پکار کا جواب نہیں دے رہا؟ یقین رکھیں وہ آپ کی پکار کو سنے گا بھی اور جواب بھی بخوبی دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ بس اپنے رب کا شکر ادا کریں اور یقین رکھیں معجزے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی ناممکن دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ معجزہ ہی ہوتا ہے، اور معجزے تب ہوتے ہیں جب ہم ہر امید ختم ہو جانے کے باوجود بھی اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں۔ معاملات جتنی بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، پر وہ آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس کا کون آپ کی تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا۔ ہر چیز عارضی ہے۔ اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا۔ یہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جس طرح مچھلی پانی میں ہی زندہ رہ سکتی ہے، اسی طرح ہماری روح اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی سکون پاتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ دیکھنا ایک دن آپ شکر کے سجدے میں ہوں گے اور آنسوؤں سے آپ کا چہرہ اور جائے نماز بھی بھیگ چکی ہوگی۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح آپ اس رب کا شکر ادا کریں۔ اور یاد رکھیں، اس شخص کے پیچھے کبھی مت بھاگیں جو آپ سے دوری اختیار کرتا ہو، جو آپ کی محبت کی قدر نہیں کرتا، جو آپ کے آنسوؤں کی لاج نہیں رکھتا، جو آپ کی خاموشی نہیں سن سکتا، جس نے آپ کی مسکراہٹ چھین لی ہے۔ جو شخص ایک دفعہ آپ کو چھاؤں سے دھوپ میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی آپ کو تکلیف پہنچاتے ہوئے جھجکے گا نہیں۔ تب ہی اللہ نے آپ سے اس شخص کو دور کر دیا، کیونکہ وہ آپ کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اسے تو آپ کی مسکراہٹ اتنی پسند ہے کہ اس نے آپ کا مسکرانا بھی سنت قرار دے دیا ہے۔ اس کو تو آپ کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی گوارا نہیں۔ آپ ایک دفعہ اس پر یقین رکھ کر دیکھیں، ایک دفعہ اس کا انتخاب تو کر کے دیکھیں، کتنی محبت سے آپ کی جانب دیکھتا ہے۔ یقین رکھیں ان صداؤں کا جواب ضرور دیتا ہے۔ یقین رکھیں، توکل کریں اپنے اس رب پر، پھر دیکھیں کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے آپ پر کھلتے ہیں۔ آپ ذرا اس آیت پر غور تو کریں، آپ کا رب آپ کو کتنے پیار سے جواب دے رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اور تمہارا رب اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ یاد رکھیں، ڈر، خوف اور مایوسی نہ تو آپ کے دکھ کم کر سکتے ہیں اور نہ آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ وہ رب صرف آپ کے یقین اور صبر کو آزماتا ہے۔ آپ یقیناً اپنے لیے بہت کچھ سوچتے ہوں گے، بہت سے منصوبے بناتے ہوں گے، اور یہی سوچتے ہوں گے کہ اب میرا کام ضرور ہو جائے گا۔ آپ اصل میں صرف آسانی رکھ لیتے ہیں، اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو فیصلہ آپ اپنے لیے لے رہے ہیں، کیا اس میں آپ کے لیے خیر ہے؟ کیا آپ کا وہ منصوبہ یا آپ کا وہ فیصلہ مستقبل میں آپ کی خوشیوں اور بہتری کا باعث بھی بنے گا؟ یاد رکھیں، ایک انسان رب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ وہ مستقل طور پر دنیا والوں سے اپنی کوئی خوشی خرید سکتا ہے، اور نہ ہی مستقل راہیں
وہ آپ کو صرف بتانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو آپ کے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ سکے۔ اللہ آپ کے دل میں جھانک لیتا ہے، پھر جب وہ آپ کا خالص یقین دیکھ لیتا ہے تو یقین کرے وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمہارا اللہ بہت قریب ہے اور جلد قبول کرنے والا ہے۔ آپ تو وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے در پر آئے ہیں۔ آپ کا تو مایوس ہونا بنتا ہی نہیں، اور اس ذات سے کیا مایوس ہونا جس کے کن سے دنیا ہے۔ وہ رب جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے اور اسے جوڑتا ہے، اس ذات سے کیسی مایوسی، خود کو مطمئن کر لیں۔ اتنا جان رکھیں وہ رب بہترین منصوبہ بناتا ہے، وہ بہترین فیصلے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے، اور بے شک اللہ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ آپ سنا کریں دل لگا کر جو آپ کو بتاتا ہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ اس سے جڑنے والے غنی ہو جاتے ہیں، جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے۔ اور جان رکھیں اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے، پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آپ بس اللہ پر توکل رکھیں، یہ مت سوچیں کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کریں کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دیں۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین بھی ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ہم پہلے مرحلے تک تو پہنچ جاتے ہیں مگر دوسرے مرحلے تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ دل یہ نہیں مانتا کہ جو چاہیے وہ نہ ملے، مگر رفتہ رفتہ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے، کبھی گرا کر تو کبھی سنبھال کر۔ وقت لگتا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے۔ کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی اپنا بنے یا نہ بنے، اللہ ہی سب کا سب سے بڑا کارساز ہے، اور یہ دنیا نہ تو آپ سے کچھ لے سکتی ہے نہ آپ کو کچھ دے سکتی ہے۔ آپ بس یقین رکھیں، پھر دیکھیں وہ کیسے اس یقین کی ڈور کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول ہوتی بھی ہیں لیکن وقت پر، بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ سنو سفر اب ختم ہونے کو ہے، منزل آپ کے قریب ہے، آن قریب آپ کے آنسو خوشی کے ہوں گے، آپ کی زندگی پھر سے مسکرا اٹھے گی انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی میں ان سب کے لیے دل سے دعا گو ہوں جنہوں نے مجھ سے کمنٹس میں دعا کی ریکویسٹ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں اتنی خوشیاں عطا کر دے کہ آپ کے دل پھر کبھی کسی دکھ کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔